دنیا کا مل جانا اللہ کے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ اللہ کی عبادت کی توفیق کا ہو جانا یہ اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی دلیل ہے۔ چاہے آدمی جھونپڑی میں رہتا ہو، فٹ پاتھ پر سونے والا ہو، لیکن وہ اللہ کی عبادت کرنے والا بندہ ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہیں کرتا، اس سے اللہ راضی ہے۔ اور کوئی آدمی بڑے بڑے محلات میں بلڈنگوں میں رہتا ہے، آرام کے ساتھ رہتا ہے، کاروبار خوب چل رہا ہے، 10-15 نوکر چاکر اس کے آگے پیچھے گھومتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کی عبادت سے وہ دور ہے، دین سے وہ دور ہے، تو وہ آدمی اس خیال میں نہ رہے کہ میرے پاس خوب کسٹمرز آتے ہیں، مال میں بڑھوتری ہو رہی ہے، مطلب کیا اوپر والا مجھ سے راضی ہے، خوب دے رہا۔ یہ دھوکہ ہے۔ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے زندگی گزارنا، ایک عبادت کے بعد دوسری عبادت کی توفیق لگاتار ملتی رہنا، یہ اللہ کے راضی ہونے کی دلیل ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ معزز سامعین کرام، اسلام کا آخری مہینہ ماہ ذی الحجہ ختم ہونے کو قریب ہے، اور نیا سال ماہ محرم کا آغاز ہونے والا ہے۔ اس موقع پر ہر ایک ایمان والے کو چاہیے کہ وہ اپنا محاسبہ کرے، اپنے سال بھر کی زندگی کا جائزہ لے کہ میرا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو بندگی کا تعلق ہے اس کے اندر کس قدر اضافہ ہوا، میرے اعمال کے اندر کس طرح کی تبدیلی آئی ہے، یا میرے اعمال کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی ہے، جان کر مجھ سے کتنے گناہ ہوئے، انجانے میں کتنے ہوئے، اور غلطی اور سہو سے کتنے گناہ ہوئے۔ آدمی کو سال بھر کا حساب کرنا چاہیے۔
نیا اسلامی سال شروع ہونے جا رہا ہے، ہماری زندگی میں ایک اور نیا اسلامی سال آنے والا ہے، تو گزرے ہوئے سال بھر میں میری زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزری یا پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزری ہے، آدمی کو اس کا حساب لگانا، آدمی کو ایک کونے میں بیٹھ کر اپنا سر جھکا کر دل کی طرف متوجہ ہونا اور سوچنا کہ مجھ سے کیا کیا اچھے کام ہوئے جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں، اور کون کون سے برے کام ہوئے جس سے میرا اللہ اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوں۔ جو اچھے کام ہوئے ان کا شکریہ ادا کرنا کہ یہ اللہ کی توفیق سے ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی میرے اوپر کرم فرمائی ہے کہ مجھ سے فلاں فلاں اچھے کام ہو گئے، اور جو کوئی برا کام کوئی گناہ ہم سے ہوا اس سلسلے میں توبہ اور استغفار کرنا کہ فلاں گناہ مجھ سے ہو گیا، میں نے فلاں گناہ کیا، مجھ سے فلاں برا کام ہو گیا۔ اچھے کاموں کی نسبت اللہ کی طرف کرنا اور برے کاموں کی نسبت اپنی ذات کی طرف کرنا۔ ہر سال آدمی کو اس کا حساب و کتاب لیتے رہنا چاہیے، بلکہ روزانہ رات میں سونے سے پہلے 1-2-4 منٹ کے لیے آدمی دن بھر کا جائزہ لے کہ صبح اٹھنے سے لے کر شام تک کتنے اچھے کام ہوئے، فائدے والے کام کتنے میں نے کیے، چاہے دنیا کے اعتبار سے ہو، دین کے اعتبار سے ہو، حلال کتنا حرام کتنا، آدمی روزانہ اپنا حساب لیتا رہے گا، آنے والا ہر دن اس کی زندگی میں انقلاب لانے والا ہوگا، ریولوشن پیدا کرنے والا ہوگا، کیونکہ روزانہ حساب چل رہا ہے تو اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ دن بھر کے اعمال میں اچھے کتنے برے کتنے، اللہ تعالیٰ مجھ سے کتنا پرسنٹیج راضی ہوگا اور کتنے پرسنٹ میں ناراض ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں، بہت بڑے جلیل القدر پیغمبروں میں سے ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی حکومت عطا فرمائی تھی۔ انسانوں کے اوپر ان کی حکومت، جانوروں کے اوپر ان کی حکومت، چرند پرند، ہوا میں اڑنے والے پرندے، سمندر کی مچھلیاں، جنات کے اوپر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت چلا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ اپنے دربار میں تشریف فرما تھے، آپ نے ہدہد پرندے کو نہیں دیکھا۔ ہدہد پرندہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے یہاں کام کیا کرتا تھا، وہ ڈاکیے کا کام کرتا تھا، رپورٹ لا کر کے دیا کرتا تھا، ہوا میں اڑتا اور دیکھتا کہ آگے کیا ہے کیا نہیں، دریا ہے، سمندر ہے یا خالی زمین ہے، کسی جگہ پانی موجود ہے یا موجود نہیں۔ یہ پرندہ ہوا میں اڑتا تھا، آ کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کو رپورٹ دیا کرتا تھا کہ اس راستے میں جائیں گے تو فائدہ ہوگا، یہاں پر پانی ہے، اس راستے میں پانی نہیں ہے، یہ سب۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں دیکھا ہدہد پرندہ غائب ہے،
موجود نہیں ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ما لیا لا اری الہدہد، مجھے کیا ہو گیا کہ میں ہدہد پرندے کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں۔ آگے کا واقعہ وہ کبھی سنائیں گے، یہاں جو مین پوائنٹ ہمارے ٹاپک سے متعلق ہے وہ آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، بہت بڑی آپ کی حکومت، اور آج کیا ہو گیا، آپ کی حکومت میں وہ جو پرندہ تھا آپ کی بات مانا کرتا تھا، دربار میں وقت پر پریزنٹ نہیں ہے، موجود نہیں ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا، ما لیا لا اری الہدہد، مجھے کیا ہو گیا کہ میں اس پرندے کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں، یعنی میرے ذریعے میری کوئی کوتاہی ہو گئی، مجھ سے کوئی خطا سرزد ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گیا ہو، جس کی وجہ سے وہ جو پرندہ میری بات مانا کرتا تھا آج دربار میں موجود نہیں ہے، جو وقت حاضر ہونا تھا اس وقت میں وہ حاضر نہیں ہے۔ کہیں میرے اعمال کے اندر کوئی کمی تو نہیں آ گئی کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر اس پرندے کو میری بات ماننے سے انکار کر دیا ہو، اس پرندے والی نعمت کو اللہ نے مجھ سے چھین لیا ہو۔ ذرا سوچئے، پیغمبر ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام، لیکن اپنا محاسبہ کر رہے ہیں، اپنا جائزہ لے رہے ہیں کہ میرے اندر کوئی کمی تو نہیں آ گئی جس کی وجہ سے میرے ماتحت جو لوگ ہیں وہ میری بات نہیں مان رہے۔ تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور اولیاء کرام کی تعلیم یہ ہے کہ جب کبھی زندگی کے حالات کے اندر کچھ اونچ نیچ ہو جائے تو اپنے اعمال کا جائزہ لینا، اپنی زندگی کا جائزہ لینا کہ میرے اعمال کے اندر کہیں کوتاہی تو نہیں، میں جو روز مرہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں اس کے اندر کوئی ایسی بات تو نہیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا ہو۔ تو آدمی کو جائزہ لینا، حساب لینا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی، تقریباً 120 صحابہ رضی اللہ عنہم کی زیارت نصیب ہوئی ان کو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی، وہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے دن بھر کے کاموں میں کسی کام کے اندر میں فرق محسوس کرتا ہوں تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ میری فلاں عبادت کے اندر کہیں کمی رہ گئی، نماز کے اندر شاید کوئی کمی ہو گئی، وضو کے اندر کوئی کمی ہو گئی، لوگوں سے بات چیت کرنے کے انداز میں، طور طریقے کے اندر کوئی کمی ہو گئی، نظر غلط چلی گئی، یا میرا ہاتھ کسی پر غلط اٹھ گیا، یا دل کے اندر کوئی برا خیال میں لے کر کے آیا، میں سمجھ جاتا ہوں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کسی بھی انسان کو از خود مصیبت میں نہیں ڈالتا۔ انسان کے اوپر جو بھی مصیبت یا آفت آتی ہے وہ انسان کے ہاتھوں کا کیا ہوا کرتوت ہوتا ہے، اکثر 90% ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو آدمی کو اپنی زندگی کا جائزہ لیتے رہنا کہ میرے اعمال کیسے ہیں اور میری عبادت کیسی ہے، ماں باپ کے ساتھ میرا برتاؤ کیسا ہے، اولاد کے ساتھ میرا برتاؤ کیسا، میرے پڑوسیوں کے ساتھ میرا برتاؤ کیسا ہے،
میرے نیچے کام کرنے والوں کے ساتھ میرا تعلق کیسا ہے، میں جن کے نیچے کام کرتا ہوں ان کے سلسلے میں میرا کیا معاملہ ہے، امانت داری کے ساتھ کام کر رہا ہوں یا اس کے اندر کچھ کمی بیشی ہے۔ آدمی کو جائزہ لینا، حساب کرنا اپنی زندگی کا، اس سے آدمی آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جس کے پاس کوئی حساب و کتاب نہیں، جس کے پاس کوئی بھی رپورٹ نہیں، وہ جیسا تیسا زندگی گزارتا ہے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آپ ایک چھوٹے سے دکاندار کو لے لیجئے، وہ اپنی دکان کا حساب کرتا ہے، روزانہ صبح ہی صبح اٹھ کر کے وہ اپنی دکان کا حساب کرتے ہیں کہ آج دکان میں کون سا سامان نہیں ہے، کل کتنے سامان بک گئے، کس سامان کی کمی ہے، کون سا سامان کہاں سے لے کر کے آنا، وہ سب رات ہی میں مائنڈ میں حساب لگا لیتے اور صبح ہوتے ہی پرچے میں لکھ لیتے ہیں اور مارکیٹ جا کر کے وہ سارا سامان خرید کر وقت پر دکان میں رکھ دیتے ہیں تاکہ شام تک کسی بھی طرح کی پریشانی نہ آئے۔ اور جو بغیر اس طرح حساب کتاب کے کام چلاتا ہے اس کی دکان کے اندر بکری کمی ہو جاتی ہے۔ آپ دوائی لینے جاتے ہیں میڈیکل سٹور، تو دوائی دینے سے پہلے وہ نوٹ بک میں لکھتا رہتا ہے یہ فلاں دوائی ہے، اب اس کے ٹیبلٹس ختم ہو گئے، یہ فلاں دوائی ہے یہ ختم ہو رہی، یہ فلاں ٹانک ہے اس کے اتنے باٹلز چاہیے، وہ لکھتا رہتا ہے اور اگلے دن کے لیے وہ آرڈر دے دیتا ہے کہ فلاں فلاں لے کر کے آؤ۔ تو حساب و کتاب والی زندگی آدمی کو آگے بڑھاتی ہے۔ بے حساب بغیر کسی حساب و کتاب کے آدمی ایسے ہی زندگی گزارتا جائے گا تو پھر بہت بڑا نقصان اس کو اٹھانا پڑتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے صحابی ہیں، ان کے ایمان کو ایک ترازو کے پلڑے میں رکھ دیا جائے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت امیر معاویہ، حضرت حسن حسین، اس طرح تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کرام، حتیٰ کہ قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کا ایمان ترازو کے دوسرے پلڑے پر رکھ دیا جائے، تب بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان سب سے زیادہ پاورفل ہوگا، سب سے زیادہ وزنی ہوگا۔ اتنے بڑے صحابی، وہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے پانی منگوایا، پیاس لگ رہی تھی، پانی منگوایا کہ لاؤ پانی دے دو۔ تو لانے والے نے کیا کیا، امیر المومنین ہے حضرت ابو بکر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والے، دن رات خدمت کرنے والے، جان کو قربان کرنے والے، اتنے بڑے صحابی نے پانی مانگا ہے تو لانے والے نے کیا کیا، پانی ٹھنڈا لا کر کے دیا اور ساتھ میں اس میں میٹھا شہد بھی ملا دیا کہ حضرت اس کو پی لیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پانی پیا تو پانی ایک دم ٹھنڈا اور ساتھ میں میٹھا ہے، شہد اس کے اندر ملا ہوا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پی رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کیا ہوا امیر المومنین، پانی پیتے ہوئے آپ کو رونا کیوں آ گیا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے انسان کی ہر تمنا پوری ہونے کی جگہ جنت ہے، آدمی سوچ نہیں سکتا ایسی ایسی نعمتیں جنت میں ملنے والی ہیں، اور میں نے یہاں صرف پانی مانگا تو ٹھنڈا پانی بھی مل گیا اور شہد بھی مل گیا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ
آخرت کی ساری نعمتیں یہاں مجھے دے رہا ہو اور آخرت میں میرے لیے کچھ نہ رکھا ہو۔ اللہ تعالیٰ کہیں مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا کہ دنیا ہی میں دے دیا ہو، جیسے کافروں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم العمل فسوف یعلمون۔ کافروں کو اللہ تعالیٰ نے خوب دے دیا، نعمت کھاؤ پیو، اسی میں عیش مستی کرو، آخرت میں تمہارا پورا ہم حساب لے لیں گے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم کسی نعمت غیر مترقبہ، یعنی بغیر سوچے ہوئے کوئی نعمت آ گئی تو ڈرتے تھے کہ کہیں یہ نعمت جو مجھے ملی ہے کسی میرے گناہ کی پکڑ کی وجہ سے تو نہیں ہے کہ دنیا میں تو کھا لے پی لے، آخرت میں تجھے کچھ ملنے والا نہیں۔ اس طرح صحابہ ڈرا کرتے تھے۔ تو ہمارا عمل بالکل اس کے الٹا ہے، ہم دنیا کے پیچھے، دنیا کی لذتوں میں پڑے ہوئے ہیں، خوب مال مل رہا ہے، کھانے کو مل رہا ہے، صحت بھی ہے، تندرستی بھی ہے، عیش و آرام والی زندگی ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم سے اللہ راضی ہو گیا اس لیے ہم کو یہ سب مل رہا ہے۔ نہیں، دنیا کا مل جانا اللہ کے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ اللہ کی عبادت کی توفیق کا ہو جانا یہ اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی دلیل ہے۔ چاہے آدمی جھونپڑی میں رہتا ہو، فٹ پاتھ پر سونے والا ہو، لیکن وہ اللہ کی عبادت کرنے والا بندہ ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہیں کرتا، اس سے اللہ راضی ہے۔ اور کوئی آدمی بڑے بڑے محلات میں، بلڈنگوں میں رہتا ہے، آرام کے ساتھ رہتا ہے، کاروبار خوب چل رہا ہے، 10-15 نوکر چاکر اس کے آگے پیچھے گھومتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کی عبادت سے وہ دور ہے، دین سے وہ دور ہے، تو وہ آدمی اس خیال میں نہ رہے کہ میرے پاس خوب کسٹمرز آتے ہیں، مال میں بڑھوتری ہو رہی ہے، مطلب کیا اوپر والا مجھ سے راضی ہے، خوب دے رہا۔ یہ دھوکہ ہے۔ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے زندگی گزارنا، ایک عبادت کے بعد دوسری عبادت کی توفیق لگاتار ملتی رہنا، یہ اللہ کے راضی ہونے کی دلیل ہے۔ ہم لوگ دنیا کی لذت میں کس قدر لگے ہوئے ہیں، اس کو ایک مثال سے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، سمجھایا ہے کہ ہم دنیا کے پیچھے، دنیا کی لذتوں کے پیچھے کس طرح پڑے ہوئے۔ ایک آدمی جنگل سے گزر رہا تھا تو اس کے پیچھے ایک شیر لگ گیا۔ اب شیر کو دیکھ کر کے وہ آدمی ڈرا کہ کہیں شیر مجھ پر حملہ نہ کر دے اور مجھے پھاڑ نہ دے۔ وہ بھاگتا گیا لیکن بھاگتے بھاگتے تھک گیا، اب رکے گا تو شیر آ کر کے اس کو پکڑ لے گا۔ تو ادھر ادھر کچھ نہیں نظر آیا تو سامنے کنواں نظر آ گیا، تو اس آدمی نے کنویں میں چھلانگ لگا دی کہ شیر تو کنویں میں نہیں آئے گا، میری جان بچ جائے گی۔ کنویں میں جیسے ہی کودا، دیکھتا کیا ہے، اس کنویں کے ایک کنارے بہت بڑا اژدہا ہے، بہت بڑا سانپ ہے جو پھن پھیلائے ہوئے ہے اور اس کو حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے۔ وہ پریشان ہو گیا کہ اوپر شیر ہے، یہاں اندر اژدہا ہے، کیا کروں؟ ادھر ادھر سر گھما کر کے دیکھا تو کنویں کے اندر گھاس لٹکتی ہوئی نظر آئی۔ کنویں کے دیواروں کے اندر کچھ گھاس نکلی ہوئی رہتی ہے، تو اس نے دیکھا یہاں تو کچھ گھاس لٹکی ہوئی ہے، چلو اس کو پکڑ کر کے میں تھوڑا اوپر چڑھ جاتا ہوں تاکہ اس سانپ سے بچ جاؤں۔ گھاس کو پکڑا اور اوپر چڑھتا گیا۔ اب زیادہ اوپر بھی نہیں چڑھا کہ کہیں شیر ہاتھ ڈال کر کے کھینچ نہ لے، بالکل لٹکا ہوا ہے وہ۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہے، جس گھاس کو اس نے پکڑ رکھا ہے اس کی جڑ میں سوراخ ہے اور وہاں 2 چوہے ہیں، ایک سفید رنگ کا چوہا، ایک کالے رنگ کا چوہا،
دونوں اس گھاس کی جڑوں کو کاٹ رہے ہیں۔ اب یہ پریشان کیا ہوگا؟ اب یہ گھاس کو دھیرے دھیرے کمزور کر دیں گے چوہے، پھر میں نیچے گر جاؤں گا، اژدہا مجھے کاٹ لے گا۔ اب اتنے میں وہ ادھر ادھر سر گھما کر کے دیکھا تو اس کنویں میں ایک ٹہنی کے نیچے شہد کا چھتا لگا ہوا، شہد کا چھتا لٹک رہا ہے۔ تو اس نے دیکھا بھائی یہ تو یہاں شہد لگا ہوا ہے، چلو چوہے کو اپنا کام کرنے دو، سام تو نیچے رہ، شیر تو اوپر رہنا، یہاں تو مزیدار شہد ہے۔ اب اس نے ہاتھ آگے بڑھایا اور شہد میں انگلی لگایا، چاٹا، بڑا مزہ ہے، اور لگایا، چاٹا، بڑا مزہ ہے۔ اس طرح وہ شہد کو چاٹنے میں لگ گیا، یہاں تک کہ چوہوں نے اس کے گھاس کو، اس کی جڑوں کو کھا لیا تو دھڑام سے نیچے گرا، سانپ نے اس کو کاٹ لیا اور وہ مر گیا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان کی مثال اسی طرح ہے کہ اس کی زندگی چل رہی ہے اور پیچھے ملک الموت ہے، شیر کی طرح آ رہا، اور یہ موت سے بھاگتے بھاگتے آگے بڑھتا ہے، کنویں میں جا کر کے گرا، وہاں دیکھا سانپ ہے، کنویں کے اندر جو سانپ ہے وہ کیا؟ قبر کے اندر موجود اژدہا ہے۔ اب یہ اپنی جان بچانے کے لیے اوپر چڑھا، گھاس کو پکڑ کے لٹکا، تو یہ گھاس کیا ہے؟ اس کی زندگی کے سال ہیں، 1 2 3 4 5 کر کے اس کی زندگی ہے گھاس کی شکل میں، جس کو دن اور رات کاٹ رہے ہیں۔ ایک ایک سال، ایک ایک دن، ایک ایک رات اس کی زندگی میں سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ نہ ملک الموت کی فکر ہے اور نہ ہی قبر کے اندر ہونے والے عذاب سے بچنے کی کوئی تیاری ہے۔ ادھر ادھر دیکھتا ہے، شہد ہے، دنیا کی ناجائز لذت، اس کے پیچھے اس نے وہ لگ گیا اور اس کو چاٹنے میں لگ گیا، اپنی زندگی کی فکر نہیں کی۔ دن رات نے مل کر ایک ایک کر کے اس کی زندگی میں سے ایک ایک دن کو، ایک ایک رات کو ختم کیا، وہ مر گیا، بالآخر قبر کے عذاب نے اس کو گھیر لیا۔ تو آج انسان کی زندگی اس طرح سے چل رہی ہے، آخرت کی کوئی تیاری نہیں، سال کے سال گزر رہے ہیں۔ اسلام کا آخری مہینہ، اسلامی مہینہ 12واں ماہ ذی الحجہ ختم ہو رہا ہے اور آگے نیا سال آنے والا ہے۔ ہماری زندگی میں اس طرح کتنے سال آئے چلے گئے، ہماری زندگی کے اندر کوئی تبدیلی آئی کیا؟ ہم نے آخرت کے لیے کوئی توشہ تیار کیا ہے یا نہیں، اس کے بارے میں کوئی فکر ہمارے اندر نہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کیسے تھے؟ ایک صحابی حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گدھے پر سوار ہو کر مسجد نبوی میں آیا کرتے تھے۔ ان کا گھر بہت دور تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد تک آنے میں بہت دور سے چل کر آنا پڑتا تھا، تو وہ گدھے پر سوار ہو کر کے مسجد آتے، نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے، پھر واپس اسی گدھے پر سوار ہو کر چلے جاتے۔ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان خطاب فرمایا اور اس میں یہ بات فرمائی، جو آدمی اپنے گھر سے نماز کی نیت سے مسجد کی طرف چلتا ہے، ایک قدم پر اس کا ایک درجہ بڑھ جاتا ہے، آخرت میں اس کا ایک درجہ، ایک سٹیج، ایک سٹیپ بڑھ جاتا ہے، اور اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی اس حدیث کو سنا، حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گدھے کو لانا چھوڑ دیا اور خود اتنا لمبا پیدل چل کر کے آیا کرتے تھے۔ ساتھیوں نے پوچھا، ارے اسید کیا ہوا؟ گدھے پر پہلے تم آتے تھے مسجد میں نماز پڑھنے،
اب تمہاری سواری کیا ہو گئی؟ نماز کو تم پیدل کیوں آتے ہو؟ تو انہوں نے کہا تم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث نہیں سنی ہے جس میں سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا ہے مسجد کی طرف چلتے ہو ایک ایک قدم پر ایک نیکی ملتی ہے، ایک گناہ معاف ہوتا ہے اور آخرت میں ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے تب سے میں نے ارادہ کر لیا مسجد کو آؤں گا تو چل کر کے آؤں گا اور چل کر ہی واپس جاؤں گا۔ صحابہ ایسے تھے، ایک ایک نیکی ان کے نام اعمال میں بڑھ جائے اس کے لیے وہ ہر محنت کو کرنے کے لیے تیار ہوا کرتے تھے۔ مدینہ منورہ میں بہت سارے محلے تھے۔ ایک قبیلہ تھا بنو سلمہ، وہ قبیلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سے تھوڑا دور تھا، 1.5-2 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ بنو سلمہ صحابہ اتنی دور سے مسجد میں نماز پڑھنے آتے تھے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے 1.5-2 کلومیٹر سے پیدل چل کر کے نماز پڑھنے آیا جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، مسجد نبوی سے قریب جو محلہ تھا بنو قریظہ، یہودیوں کا محلہ تھا وہ، تو بنو قریظہ میں یہودیوں نے اپنے مکانات خالی کر دیے کہ اب یہاں مسلمان زیادہ ہو گئے، مسجد میں آتے جاتے ہیں، اب ہمیں یہاں نہیں رہنا ہے، وہ دوسرے محلوں میں جانے لگے۔ تو بنو سلمہ جو کہ مسجد نبوی سے 1.5 کلومیٹر دوری پر رہا کرتے تھے، انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ پوچھا، یا رسول اللہ ہمارے گھر آپ کی مسجد سے بہت دور ہے، ہمیں نماز کے لیے یہاں بڑی محنت کر کے آنا پڑتا ہے، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم مسجد سے لگ کر قریب میں جو مکانات ہیں وہ بک رہے ہیں ان کو خرید لیں اور مسجد کے قریب ہم رہا کریں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم ایسے شوقین کے مسجد کے قریب رہیں۔ آج کچھ مسلمان آپ ایسے بھی دیکھیں گے جو مسجد سے دور اپنا مکان بناتے ہیں کہ کہیں کانوں میں اذان کی آواز نہ آ جائے، کہیں نماز پڑھنے کے لیے ہم کو جانا نہ پڑ جائے، کہیں جماعت کے ساتھی یا امام صاحب یا نمازی لوگ آتے جاتے ہم کو سلام کر کے نماز کو بلانے نہ لگ جائے۔ ایسے بھی بعض مسلمان ہیں جو مسجدوں سے دور اپنا مکان بناتے ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ہر محلے کے اندر مسجد بنائے، جہاں چند معتد بھی تعداد میں مسلمان اگر ہیں تو ان کو چاہیے کہ مسجد بنائے، چاہے چھوٹی سے چھوٹی کیوں نہ ہو، تاکہ ان کی نماز جماعت کے ساتھ ہو سکے۔ مسجد کے قریب یا مسجد جہاں پر ہے ایسے محلے میں رہنے سے کیا ہوگا، ایک نہ ایک دن دل کے اندر خدا کا خوف آئے گا۔ نماز کبھی نہیں پڑھتا، لیکن مسجد کے قریب محلے میں رہنے سے کانوں میں اذان آتے 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 ایک نہ ایک دن آدمی کو اپنے بستر پر لیٹے لیٹے خیال آئے گا تیرے لیے اذان ہو رہی ہے، تجھ کو نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے، کسی غیر کو نہیں بلایا جا رہا ہے۔ ایک نہ ایک دن اس کو خیال پیدا ہوگا اور وہ مسجد کو آنے والا بن جائے گا۔ تو ایسے محلوں میں اپنے مکان بنانا چاہیے جہاں مسجد ہو۔ اگر کسی جگہ مسجد نہیں اور مسلمانوں کی تعداد بھی ہے وہاں پر، تو چھوٹی سی چھوٹی مسجد کیوں نہ ہو بنا لینی چاہیے۔ بہرحال تو بنو سلمہ میں جو صحابہ رہتے تھے انہوں نے آ کر حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اپنے مکان آپ کی مسجد کے قریب بنا لیں تاکہ مسجد آنے جانے میں کسی بھی طرح کی دقت نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بنو سلمہ کے لوگوں، تمام نمازیوں میں ثواب کے اعتبار سے نمبر 1 تم لوگ تھے۔
میری مسجد میں میرے پیچھے نماز پڑھنے والے لوگوں میں نمبر 1 لسٹ میں تم لوگوں کا نام تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے مکانات بہت دور ہیں، وہاں سے تم چل کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے آتے ہو تو تمہارے قدم قدم پر تم کو نیکی ملتی ہے، قدم قدم پر گناہ معاف ہوتا ہے اور قدم قدم پر تمہارے درجے بلند ہوتے ہیں۔ تو تم تو اول نمبر کی لسٹ میں تھے، اب تم مسجد کے قریب کے مکانات لوگے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ قدم کے اندر کمی آ جائے گی۔ وہ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم نیکیاں کمانے کے لیے ہر قسم کی مشقت اور محنت کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم یہاں اس محلے کے مکانات کو نہیں خریدیں گے، ہم وہیں پر رہیں گے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کے اندر ایسا شوق، ایسا جذبہ کہ قدم قدم پر نیکی حاصل کرنے کے لیے اپنے پرانے مکانات کو نہیں بیچا، وہیں رہے اور مسجد کو آباد کرتے رہے۔ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لے جا رہے تھے، ادھر ادھر کہیں آپ تشریف لے گئے ہوں گے، راستے میں زید بن ثابت نے دیکھا کہ حضور مسجد نبوی جا رہے ہیں، تو زید بن ثابت فرماتے ہیں میں بھی حضور کے پیچھے لگ گیا، مسجد کو حضور کے ساتھ جاؤں گا۔ تو حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دیکھتے ہیں؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے ہوئے مسجد کو جا رہے ہیں، بالکل چھوٹے چھوٹے۔ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں سوچنے لگے کیا ہو گیا حضور کو، اتنا آہستہ چل رہے ہیں اور چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کر کے چل رہے ہیں۔ دل میں خیال کہیں حضرت کی طبیعت خراب تو نہیں ہے، ہاتھ پیر جسم میں کہیں درد تو نہیں ہے کہ حضرت بہت آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے ہوئے مسجد تشریف لے جا رہے ہیں۔ یہی دل میں سوچتے سوچتے حضرت زید بن ثابت مسجد تک پہنچے۔ جیسے ہی مسجد کا دروازہ آیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر زید بن ثابت کی طرف گھمایا اور کہا اے زید، تم سوچ رہے تھے نا کہ میں اس طرح کیسے چل رہا ہوں؟ حالانکہ زید نے حضور سے نہیں پوچھا کہ حضرت آپ اتنا آہستہ کیوں چل رہے ہیں۔ حضور کو الہام ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈال دی کہ زید آپ کے بارے میں یہ سوچ رہا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اس طرح منہ کر کے دیکھا اور فرمایا اے زید، تم یہ سوچ رہے تھے نا کہ میں اتنا آہستہ آہستہ کیوں چل رہا ہوں؟ تو سنو اس کا جواب، ایک قدم پر میرے نام اعمال میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور آخرت میں ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، اس لیے میں مسجد کو جاتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم ڈال کر کے چلتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ساری کائنات میں سب سے زیادہ افضل ہیں، ان کا یہ معمول ہے، ایک ایک نیکی حاصل کرنے کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے کوشش میں لگا کرتے تھے، کوئی معمولی سا معمولی عمل بھی چھوٹنے نہ پائے وہ کر لیا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے ہمیں اتنی لمبی زندگی عطا فرمائی، کسی کی 40 ہو گئی، کسی کی 50، کسی کی 60 ہو گئی، سال آتے گئے جاتے گئے، اب یہ اسلام کا ایک سال ختم ہونے والا ہے، ماہ ذی الحجہ اسلامی سال کا 12واں مہینہ ہے، اب ایک نیا سال ماہ محرم کی شکل میں، نئے مہینے کی شکل میں اس کی ابتدا ہونے والی ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا کہ ہم نے اب تک کتنے اچھے اعمال کیے، کتنے برے کیے، ماں کا کتنا حق ادا کیا، باپ کا کتنا حق ادا کیا، بیوی کا کتنا حق ادا کیا، اولاد کا کتنا حق ادا کیا، میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے دوست احباب رشتہ دار، اسی طریقے سے
کامن لوگ محلوں میں رہنے والے سب کے ساتھ میرا معاملہ کیسا ہے. آدمی کو حساب لگانا، جو اچھے کام ہو گئے اس کا شکریہ ادا کرنا، اور جہاں کہیں کمی کوتاہی ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا. کسی بندے کو ستایا ہے اس سے معافی مانگنا، کسی کا حق لیا ہوا ہے تو اس کو واپس کرنا ہے، ورنہ موت آئے گی اس کے بعد ہمارا کوئی بھی ہماری حفاظت کرنے والا نہیں ہوگا، حساب و کتاب شروع ہو جائے گا. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، آنے والے اسلامی نئے سال کو ہمارے لیے مبارک بنائے. گزرے ہوئے سال میں جو بھی اچھے اعمال ہوئے ان کو قبول فرمائے، اور جو برے کام ہوئے اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.